السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ بڑے گناہوں کی پہچان پر ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج اس کی 12ویں کڑی ہے یا 12واں درس ہے۔ آج کے درس میں ایک اور بڑے گناہ کی علامت ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ بڑی علامت یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کے کرنے سے اس کے اعمال برباد ہو گئے، فقد حبط عملہ، یعنی اس کا عمل برباد ہو گیا یا ان کے اعمال برباد ہو گئے، اس طرح کے الفاظ استعمال اگر کیے گئے ہیں کتاب و سنت کے اندر تو وہ بڑے گناہ ہیں۔ اور اعمال برباد ہونے کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک تو عام، اور عام کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور اگر وہ توبہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جائے گا اور کبھی بھی جنت اسے نہیں ملے گی۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے ایک انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، جیسے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے، اسلام کے اہم اصول کا انکار کرنا، یعنی جس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے، مسلمان باقی نہ رہے، تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ عمل اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی خدمت خلق، اس کا حسن سلوک اور دیگر تمام اعمال اور عبادات جسے اس نے دنیا میں انجام دیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک و کفر سے بچا کر کے رکھے، نفاق اور ارتداد سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، تبھی جا کر کے انسان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو عمل برباد ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ اس کے سارے اعمال برباد، گویا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، سب کچھ برباد ہو گیا اس کا۔ اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، سب کچھ برباد نہیں ہوگا، وہی عمل برباد ہوگا جس کو اس نے کیا ہے، باقی اعمال محفوظ رہیں گے۔ جیسے ریاکاری اگر کوئی انسان کرتا ہے تو ریاکاری کو جیسے وہ عمل اس کا برباد ہوگا، باقی اعمال جس میں اس کے ہاں ریاکاری نہیں پائی جاتی ہے وہ سارے اعمال محفوظ رہیں گے۔ تو کفر اور شرک کے علاوہ اور جو دیگر عمل ہے کرے گا انسان تو اس کی وجہ سے سارے اعمال برباد نہیں ہوں گے، شرک کی وجہ سے اس کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا۔ یعنی جس میں نے بتایا شروع میں کہ وہ عمل جس کی وجہ سے ایک بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، تو اگر وہ عمل کرے گا تو سارے اعمال برباد، اور اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ سارے اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا اور شریعت میں اس کے لیے استعمال کیا گیا کہ اس کا عمل برباد ہو گیا، تو یہ اسی عمل کے ساتھ خاص ہے، باقی اس کے سارے اعمال محفوظ رہیں گے۔ آئیے اس مختصر سے تمہید کے بعد ہم کچھ اعمال دیکھتے ہیں جن پر کتاب و سنت کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ پہلی بات یا پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 65، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی، اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نبی آئے سب کی طرف یہ وحی کی گئی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کی طرف وہی فرمائی تھی، ہمارے نبی کی طرف بھی وہی فرمائی۔ انبیاء سے شرک کا صدور ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے سے، ہمارے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں تلقین کی ہے کہ تم اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھو، اگر شرک کرو گے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ان کا تذکرہ کرنے کے بعد، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کر لے تو یا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔
ایسے ہی نمبر 2 ارتداد، یعنی دین اسلام سے پھر جانا، سارے عمل برباد۔ جب تک کہ انسان دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جو دین سے مرتد ہو گیا، دین کا انکار کر دیا، کسی اصول کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، یا اللہ کے بارے میں اس نے شک کیا، یا جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، اور پھر کفر کے دین کو اس نے جو ہے پسند کر لیا، دوبارہ اسی دین کے اندر چلا گیا، کفر کے دین کو اختیار کر لیا، کافر ہو گیا دوبارہ، تو بھی اس کے سارے اعمال برباد۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، یعنی کفر کے دین کو اختیار کر لے اور کافر ہونے کی حالت میں اس کی وفات ہو، یعنی یہ کہ اگر وفات کے وقت یا اس سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی وفات ہی کفر پر ہو۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے اعمال کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، اور آیات سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات قرآن ہے اس کا انکار کرنا، یا جو اہم اصول ہے دین کے کسی کا بھی انکار کر دینا، جیسے آخرت کا انکار کر دینا، نبیوں کا انکار کر دینا، اسلام کے کسی بھی اصول کا انکار کر دینا، جنت کا جہنم کا، انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے جب تک کہ اگر وہ توبہ نہیں کیے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ ایسے انبیاء کا قتل کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے، اور جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، عدل و انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور ناحق طور پر نبیوں کا قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور جو لوگوں کو قسط کا یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں، عدل کی تعلیم دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دے دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو برباد کر دیا گیا دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ تو آیتوں کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار بڑا کفر ہے۔ یہ انسان ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ایسے شخص کو جو دین کی تعلیم دیتا ہے، عدل و انصاف کی طرف بلاتا ہے اور امر بالمعروف کرتا ہے، اس کو اگر کوئی انسان قتل کرتا ہے تو ایسا انسان ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا۔ ہاں یہ کہ اگر اس نے قتل کو حلال کر لیا، یہ کہا کہ ان کا قتل کرنا ہمارے لیے حلال ہے، مسلمانوں کا قتل کرنا حلال ہے، اگر حلال سمجھ کے کرتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال کر لیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت کے اندر فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، انکار کر دیا اور آخرت میں ملاقات کا انکار کر دیا، یعنی آخرت نہیں ہوگی، اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اسلام کے کسی اہم اصول کا انکار کرنا، یہ تمام چیزیں کفر ہیں اور بڑا کفر ہیں۔ ایسا کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور ایسے کرنے والے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن یا جس کو اللہ نے نازل کیا دین، قرآن و سنت میں کسی بھی چیز سے ناگواری کا اظہار کرنا، ناگوار سمجھنا، اور ایسی چیز کرنا جو اللہ کو ناراض کر دے، تو ایسے کرنے والوں کے لیے بھی ان کے اعمال کی بربادی کی وعید اللہ رب العالمین نے سنائی۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کیا۔ اللہ نے کیا اتارا ہے آسمان سے؟ قرآن اتارا ہے، حدیث اتاری ہے،
یعنی دین اتارا ہے، دین کو ناپسند کرے، قرآن کو ناپسند کرے، نبی کو ناپسند کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کو الرجی ہو اور ناپسند کرے، ناگواری کا اظہار کرے برملا، تو کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ محمد ہی کے اندر آیت نمبر 28 میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی یا وہ اس راہ کو انہوں نے اپنایا جس راہ نے اللہ کو ناراض کر دیا، جس راہ پر چلنے سے اللہ ناراض ہو گیا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو انہوں نے ناپسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ناپسند کیا، اللہ کی رضا نہیں چاہی انہوں نے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ پانچویں چیز کیا؟ نفاق، اور یہاں پر بڑا نفاق مراد ہے، کیونکہ بڑا نفاق بھی جو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے اس نفاق سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے، عمل میں نفاق، جسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، قسم اور جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنا، یہ سب عملی نفاق ہے۔ یہ عملی نفاق ہے، اس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ لیکن جو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ پر ایمان نہ ہو، نبی پر ایمان نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند کرے، مسلمانوں کو ناپسند کرے، یا مسلمانوں کو تنزلی اور پستی ہو تو خوش ہو، اور جب مسلمانوں کو غلبہ ملے تو ناخوش ہو جائے، تو ایسی چیز ہے جو نفاق کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ بڑا نفاق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانے والے کہتے ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ یہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے اعمال برباد ہو گئے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں بیان کیا، کیونکہ وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے مومنو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ قسمیں جھوٹی قسمیں اللہ تعالیٰ سے کھاتے تھے، لیکن جب ساتھ دینے کا وقت آتا تھا تو نکل جاتے تھے، اللہ اور نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، صحابہ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور جب ان کی جماعت سے نکل جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، جیسے غزوہ تبوک کے اندر ہوا، یا غزوہ احد کے اندر ہوا، اور مقامات پر ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کرتے تھے لوگ، اور نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، آپ کی شریعت کی کھل کر کے مخالفت کرنا، اور آپ کی شریعت پر عمل نہ کرنا، آپ کے اوامر کی مخالفت کرنا، آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کی مخالفت کرنا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 32، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی شریعت کا انکار کر دیا، اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھا کہ ہم اللہ کے رسول کی شریعت سے بڑھ کر کے، اللہ کے رسول کی شریعت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی، آپ کے احکامات کا انکار کر دیا۔ جیسے ہوتے کچھ لوگ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، دہریاں ہیں، یا اس طریقے سے علمانی لوگ ہیں، عقل پرست لوگ ہیں، یا بہت سارے صوفیاء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی شریعت کے پابند نہیں ہیں، ہم ان سے اوپر ہیں، شریعت تو نیچے کے لوگوں کے لیے ہے، ہم تو بہت آگے مقام ہمیں مل گیا ہے، ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو شریعت سے الگ سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفر ہے، یہ ایسا کرنا اسلام کے دائرے سے نکل جانے والی بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لن یضر اللہ شیئا، یہ کچھ بھی اللہ کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبی، اس سے بھی انسان کے اعمال کے برباد ہو جانے کا خوف اور خدشہ رہتا ہے۔ بے ادبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی پست آواز میں نبی سے بات کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو ایک دوسرے سے بلند آواز میں، اس طریقے سے نبی سے بات نہ کرو۔
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں تمہیں خبر ہی نہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعمال برباد ہو جائیں اور انسان کو خبر تک نہ ہو، جیسے ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بیماریاں رہتی ہیں لیکن انسان کو معلوم نہیں پڑتا، اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کے ساتھ پہلے سے بیماری چل رہی تھی، اس کو معلوم نہیں پڑا، جب جا کر کے وہ چیک کراتا ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ فلاں فلاں بیماری ہمارے اندر ہے، پہلے اس کو معلوم نہیں رہتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعمال برباد کر دیے جائیں اور انسان کو خبر ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہمارے اعمال برباد ہوں گے تو بم بلاسٹ ہوگا، کوئی دنیا کے اندر بڑا حادثہ ہوگا، یا اس طریقے سے کوئی ہمیں پہچان دی جائے گی، یا اس طریقے سے کچھ ہوگا تو ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ ہمارا عمل برباد ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اعمال برباد ہوں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو۔ تو رسول کے ساتھ بے ادبی یہ بھی انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے بڑا سمجھتا ہے یا آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، آپ کی تعلیمات کا استہزاء اور مذاق اڑاتا ہے، تو یقینی طور پر اس کے سارے اعمال برباد، کیونکہ یہ کفر ہے، یہ دین سے نکل جانے والی بات ہے۔ لیکن اگر یہ کسی مسئلے کے اندر ایسا کرتا ہے تو وہ مسئلہ اس کا وہ عمل برباد ہوگا، لیکن دیگر اعمال اس کے برباد نہیں ہوئے۔ آٹھویں چیز کیا ہے؟ نماز عصر کا چھوڑ دینا۔ نماز بڑی اہمیت ہے، توحید کے بعد نماز ہی کی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، اور پانچوں نمازوں میں عصر کی بطور خاص اہمیت۔ اللہ کا فرمان حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے وسطیٰ نماز جو درمیانی والی نماز ہے، اور یہاں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، روایت ان سے صحیح بخاری کی حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو گیا، یعنی جان بوجھ کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول گیا تھا، جب یاد آئے پڑھ لے اسے، یا سو گیا تھا بعد میں نیند اس کی کھلی پڑھ لے، لیکن جان بوجھ کر کے وہ نماز چھوڑ دیا تو اس کا عمل برباد ہو گیا، صحیح بخاری کی روایت۔ تو عصر کی نماز کا چھوڑنا یہ بھی عمل کی بربادی کا ایک ذریعہ ہے، اور لہذا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نویں چیز کیا ہے؟ یہ قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، یعنی کسی سے کہنا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو ایسا کہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ سارے اعمال ہمارے برباد ہو سکتے ہیں، کیونکہ معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف نہ کرے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے، توبہ کر لے، وہ ہم نہیں جانتے، لہذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ تجھے جہنم ہی میں داخل کرے گا۔ جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا، ہم امید کر سکتے ہیں جو نیک اعمال والے لوگ ہیں انشاءاللہ ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، لیکن بے عین ہی کسی شخص کے بارے میں کہنا کہ یہ آدمی جنت کے اندر جائے گا، ہم نہیں کہہ سکتے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہمارے بھی جن کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جائیں گے وہ جائیں گے، جن کے بارے میں نص موجود ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو جائیں گے جنت کے اندر، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ لیکن جن کے بارے میں آپ نے نہیں کہا تو ہم تمام اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ جنت کے اندر ہوں گے۔ بطور خاص صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز سب کے سب جنت کے بالا خانے کے اندر ہوں گے، سب کے سب جنت کے اندر ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، عطاً ایسا کہنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ اللہ پر حکم چلانا، اللہ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے۔ ہاں اگر کوئی شرک کی حالت میں مرا ہے، ایسا گناہ جس کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا اور اس نے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، کر سکتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم کسی کے بارے میں بے عینی نہیں کہہ سکتے کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی جو کفر کر رہا ہو، شرک کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں تمہاری وفات ہوگی، یا یعنی عمومی بات کہہ سکتے ہیں، عمومی بات کہ اگر اس عقیدے پر کسی کی وفات ہوگی تو وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اور جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو یا قرآن میں فرمایا گیا
تو آدمی عمومی طور پر بات کہہ سکتا ہے، لیکن بے عینی کسی آدمی کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، ایسا قطعاً کہنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ قال، تو اللہ نے کیا فرمایا، من ذا الذی یتعالی علیہ، کون ہے جو میرے اوپر اپنا حکم چلاتا ہے، اللہ اغفر لفلان، کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، فإنی قد غفرت لفلان، میں نے فلاں آدمی کو معاف کر دیا، وحبطت عملک، اور تیرے عمل کو برباد کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ عمل برباد کرنے والی چیز ہے۔ تو وہ تمام گناہ، وہ تمام اعمال جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ سب بڑے گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور توحید سنت پر قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔